بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ یعنی کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ جس کا کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے، جس کے کلمے میں اتنی طاقت ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ جب حرام کاموں سے رک جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا تو اس کے سیدھا جنت میں جانے میں کیا تردد ہے۔ لیکن اگر حرام کاموں سے بھی نہ رکے تب بھی اس کلمہ پاک کی برکت یہ تو بلا تردد ہے کہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہوگا۔ البتہ اگر خدا نخواستہ بدعمالیوں کی بدولت اسلام اور ایمان ہی سے محروم ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کرے اور حق تعالی شانہ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرتا رہے اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو مگر قیامت کے دن وہ کافروں کی فہرست میں ہو۔ یہ حقیقی حسرت اور کمال حسرت ہے۔ اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا جو گرجا یا بت خانے میں ہمیشہ رہا ہو، وہ کافروں کی فہرست میں آخر میں شمار کیا جائے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ جو مسجد میں رہا ہو وہ کافروں میں شمار ہو جائے، اور یہ بات گناہوں کی کثرت سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کا ہے مگر دل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دوں گا اور صاحب حق سے معاف کرا لوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آتی اور موت اس سے قبل آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں مگر پھر بھی اسی سے ہم بستری کرتے ہیں اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حالات میں آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ حضور کا فرمان ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو۔ پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاصی سے قوت ایمانیہ اور نور ایمان جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان دھبا اس کے دل پر ہو جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے ورنہ جمع رہتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان ہو جاتا ہے، اسی طرح آخر دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے جو ہمارے آخر میں ایمان سلب ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔